پرانے زمانے کی بات ہے جب دنیا میں جادو اور کرامات ہوا کرتی تھیں۔ ایک خوبصورت اور فراخ مملکت تھی جس کا نام گلستان تھا۔ گلستان میں ایک بہادر اور نیک دل بادشاہ کا راج تھا۔ بادشاہ کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام شہزادہ فرہاد تھا۔ شہزادہ فرہاد نہ صرف خوبصورت تھا بلکہ تیر اندازی اور تلوار بازی میں بھی ماہر تھا۔ پڑوسی ملک میں ایک شہزادی رہتی تھی جس کا نام گل رخسار تھا۔ شہزادی گل رخسار کی خوبصورتی کا ذکر 7 ملکوں میں مشہور تھا۔ اس کے بال ریشم کی طرح نرم اور کالے تھے۔ اس کی آنکھیں ہرن کی آنکھوں کی طرح سیاہ اور خوبصورت تھیں۔ ایک دن شہزادہ فرہاد اور شہزادی گل رخسار کی ملاقات ایک شاہی محفل میں ہوئی۔ یہ شاہی محفل دونوں ملکوں کے بادشاہوں کے خاندانوں کی تھی۔ دونوں نے جب ایک دوسرے کو دیکھا اور فوراً ہی ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ وہ دونوں گھنٹوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے اور اپنے خوابوں اور خواہشات کا تبادلہ کیا۔ دونوں خاندانوں نے بھی ان کی شادی پر رضامندی ظاہر کر دی اور سب راضی ہو گئے اور شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ پورے ملک میں ہر طرف خوشیاں منائی جانے لگیں۔ سب بہت خوش تھے کہ شہزادے اور شہزادی کی شادی ہونے والی ہے۔ شہزادی کے لیے قیمتی زیورات بھی بنائے جا رہے تھے، لیکن قسمت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ دور پہاڑوں کی ایک تاریک اور خوفناک غار میں ایک بہت بڑا دیو رہتا تھا۔ اس کا نام تھا رازکوش۔ وہ رازکوش بہت طاقتور اور ظالم تھا۔ اس کی آنکھیں آگ کی طرح سرخ تھیں، قد اتنا لمبا تھا کہ وہ درختوں کی چوٹیوں کو بھی چھو سکتا تھا۔ رازکوش کے پاس ایک کالا کوا بھی تھا جو ہر وقت اس کے کندھے پہ بیٹھا رہتا تھا۔ جب رازکوش نے شہزادی گل رخسار کی خوبصورتی کے بارے میں سنا تو وہ اسے حاصل کرنے کا ارادہ کر بیٹھا۔ دیو رازکوش نے سوچا کہ میں شہزادی کو اغوا کر لوں گا اور پھر میں شہزادی سے شادی کر لوں گا، اس کو میں اپنی ملکہ بنا لوں گا۔ تو رازکوش نے ایک رات حملہ کر دیا۔ جب اس نے محل پہ حملہ کیا تو جو محافظ تھے محل کے، انہوں نے اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن دیو تو بہت طاقتور تھا نا، بہت بڑا تھا۔ اس نے ان سب کو مار کے پھینک دیا اور اس نے شہزادی کو اٹھایا اور تیزی سے غار کی طرف سے پرواز کر گیا۔ شہزادی کی چیخیں پورے محل میں گونج گئیں، مگر کوئی بھی شہزادی کو بچا ہی نہیں سکا۔ پھر صبح جب شہزادہ فرہاد کو یہ خبر ملی تو وہ تو بہت پریشان ہو گیا۔ اس کا دل ٹوٹ گیا، وہ رونے لگ گیا، اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اسی پریشانی میں وہ اپنے باپ کے پاس گیا اور اس نے کہا، ابا جان، میں شہزادی رخسار کو چھڑوانے ضرور جاؤں گا۔ اس کے ابا جان نے اس کو سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ انہوں نے کہا، وہ دیو بہت بڑا ہے بیٹا، وہ بہت طاقتور ہے، تم اس کا مقابلہ اکیلے نہیں کر سکتے ہو۔ شہزادہ اپنے ارادے پہ قائم رہا اور اس نے کہا، ابا جان، آپ مجھے جانے دیں۔ شہزادہ فرہاد اپنی تلوار، تیر کمان اور کچھ خوراک لے کر اپنے گھوڑے پہ روانہ ہو گیا۔ وہ دن رات سفر کرتا رہا، اتنا دور کئی دن بعد وہ ایک گھنے جنگل میں جا پہنچا، جہاں وہ راستہ ہی بھول گیا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں آ گیا ہوں۔ وہ پریشان ہوا اور تھکا ہوا ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور وہیں سو گیا۔ اچانک ہی وہاں ایک سفید داڑھی والا بزرگ آیا، جس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور آنکھوں میں نور تھا۔ اس نے شہزادے کو دیکھا اور پوچھا، بیٹا، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ شہزادے نے اپنی ساری کہانی فقیر کو سنائی۔ اس نے بتایا کیسے دیو نے شہزادی رخسار کو اغوا کیا اور وہ اسے بچانے جا رہا ہے، لیکن اسے نہیں معلوم کہ وہ اس طاقتور دیو کا مقابلہ کیسے کرے گا۔ فقیر نے شہزادے کی بات غور سے سنی اور پھر مسکرا کر بولا، تمہاری محبت سچی ہے اور تمہارا دل بھی صاف ہے، میں تمہاری مدد کروں گا۔ فقیر نے ایک چمکتی ہوئی انگوٹھی جس پہ عجیب و غریب نقش و نگار بنے ہوئے تھے اپنی جیب سے نکالی اور شہزادے کو دے دی۔
فقیر نے کہا یہ انگوٹھی جادوئی ہے، جب تم اسے اپنی انگلی میں پہنو گے تو فوراً غائب ہو جاؤ گے، نہ کوئی تمہیں دیکھ سکے گا اور نہ ہی تمہاری آواز سنائی دے گی، لیکن یاد رکھنا جب انگوٹھی اتارو گے تو تم واپس نظر آنے لگو گے۔ اور شہزادہ خوشی خوشی وہاں سے چل پڑا۔ شہزادہ فرہاد نئی امید کے ساتھ اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ کئی دن کی مسافت کے بعد وہ آخرکار اس پہاڑ کے دامن میں پہنچا جہاں دیو کا غار تھا۔ بہت اونچا پہاڑ اور خوفناک غار تھا۔ غار کے ارد گرد ہڈیاں بکھری ہوئی پڑی ہوئی تھیں۔ شہزادے نے گہری سانس لی اور جادوئی انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لی۔ اچانک اس کا جسم نظروں سے غائب ہو گیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا تو اسے کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ وہ خاموشی سے غار کی طرف بڑھا۔ غار کے اندر ایک بڑا سا کمرہ تھا جس کی دیواروں پر مشعلیں جل رہی تھیں۔ ایک طرف دیو بیٹھا تھا جو بہت بڑا اور خوفناک تھا، دوسری طرف شہزادی گل رخسار زنجیروں میں جکڑی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی اور بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ جو اپنی بھاری آواز میں شہزادی سے کہہ رہا تھا، تم میری ملکہ بنو گی، کوئی بھی تمہیں یہاں سے نہیں بچا سکتا، میں دنیا کا سب سے طاقتور دیو ہوں۔ شہزادی نے جواب دیا، میں کبھی بھی تمہاری ملکہ نہیں بنوں گی، میرا دل شہزادہ فرہاد کے لیے دھڑکتا ہے، میری شادی شہزادہ فرہاد سے ہونی ہے۔ یہ سن کر دیو کو غصہ آ گیا، مگر شہزادہ فرہاد نے موقع پا کر اس کی ٹانگ کے اوپر حملہ کر دیا۔ اس کی ٹانگ زخمی ہو گئی۔ دیو چیخا، یہ کیا ہے؟ کون ہے یہاں؟ وہ حیرانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا لیکن اسے کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ شہزادہ حملے کرتا رہا۔ دیو خوف اور حیرانی میں مبتلا ہو گیا۔ وہ اپنی لاٹھی لہرانے لگا لیکن فضا میں ہی وار کرتا رہا۔ ایک سخت اور لمبی جنگ کے بعد شہزادے نے اپنی پوری طاقت سے تلوار دیو کے سینے میں گھونپ دی۔ دیو نے ایک آخری چیخ ماری اور زمین پر گر کر مر گیا۔ اس کا اتنا بڑا جسم دھڑام کر کے زمین پہ گرا جس سے پورا غار کام گیا۔ شہزادے نے فوراً انگوٹھی اتاری اور وہ ظاہر ہو گیا۔ شہزادی گل رخسار نے جب اپنے شہزادے کو دیکھا تو وہ خوش ہو گئی، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ شہزادے نے شہزادی کی زنجیریں توڑی اور دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ شہزادی بولی، مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گے۔ شہزادے نے کہا، ہاں میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پھر دونوں بہت خوش ہوئے اور اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ پھر اس کے بعد ان کی شادی ہو گئی۔